بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشرہ۔ حضرین کرام، ماہ ذی الحجہ قمری تاریخ کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے جو دن ہیں یہ پہلا عشرہ جس کو کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب اور پیارا ہے اتنا کسی دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو عمل صالح، جو نیک عمل بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پیارا ہے، بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کا وہ عمل جو ان 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں سے پہلے کے جو 8 دن ہیں، اس کے بعد جو 9واں دن ہوتا ہے وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، اور عرفے کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روزہ عرفے کا روزہ ہے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، مجھے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرفے کے روزے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہ، جو صغیرہ گناہ ہے وہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اگلے سال کے صغیرہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان دنوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے کی ان دنوں میں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے میں لوگ بکثرت کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، حج کے فرائض ان دونوں میں ادا کرتے ہیں، اور عرفے کا جو دن ہے وہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، بلکہ اس کے بغیر، وقوف عرفہ کے بغیر حج ہی ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 10 دنوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کا جو 10واں دن ہے، 10ویں دن میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ ہے، ایک تو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، دوسری قربانی کی جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قربانی کا عمل بھی اس دن شروع ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ، یہ 3 دن ہیں ایام قربانی کہلاتے ہیں، اور ایام تشریق جو کہلاتے ہیں وہ 5 دن ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی جو عصر تک کا وقت ہے، یہ ہوتے ہیں ایام ذی الحج کہلاتے ہیں، یعنی ایام تشریق کہلاتے ہیں، جن میں تکبیرات تشریق پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔